میرے عزیزو، جو فضیلت اللہ کے کلام کی ہے نا، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے جو مقام و مرتبہ قرآن مقدس کا ہے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے آتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا تو ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، لیکن اگر کسی سے پڑھنا نہ آتا ہونا اور اگر وہ قرآن مقدس کو چھو لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے، قرآن مقدس کو چوم لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہا زنگ آلود ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر دلوں پر زنگ لگ جائے تو اسے کس طرح دور کیا جائے؟ کون سا عمل کیا جائے کہ جس سے دلوں کا زنگ دور ہو جائے؟ آقا فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے نا دنیا کے اندر، کوئی مصیبت کا سامنا بھی ہوتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں ہمیں چاروں طرف سے، تو ہم ایک دم ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مقدس سے بھی شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن تو شفا ہے نا مومنوں کے لیے، ہدایت ہے، رحمت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو قرآن مقدس کی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور تمام ہی آفات و بلیات سے بھی ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی دل کا بیمار ہونا اور دل کی طرف سے پریشان ہو، اطمینان قلبی اسے حاصل نہیں ہوتا ہے، تو قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر نماز میں، فرض نماز کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو دل پر رکھے اور قرآن کی اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس بندے کو اطمینان قلبی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہم خود نہیں جانتے ہیں تو جو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں، ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کون سی آیت پڑھیں گے تو ہمیں کیا شفا ملے گی۔ یہ تو پورا قرآن ہی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ہی پڑھ کر، الحمد شریف کو ہی پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، یہ دنیا میں تمہارے لیے نور ہوگا اور آخرت میں بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ نیکیاں بھی تو اکٹھی کرنا ہے نا، اور دیکھو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کے کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، یا اللہ کی مخلوق کے حق میں ہے، یا اس سے کہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، تو اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ تمہاری تمام نیکیوں کو کھا سکتا ہے، نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ہر چھوٹی سی نیکی کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ آقا فرماتے ہیں قرآن پاک کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وجبت۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں فقلت ما وجبت، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا ہے؟
تو آقا نے فرمایا قال الجنت، کہ یہ جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے، الحمد شریف کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام دریا کہ پانی سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے اور زمین و آسمان یہ کاغذ بن جائے اور ابتدائے عالم سے لے کر آج تک تمام فرشتے اور سارے انسان سورہ فاتحہ کے فضائل لکھنا چاہیں تو مکمل فضائل نہیں لکھ سکتے ہیں۔ عزیزو پڑھیں تو صحیح، برکتیں حاصل کرنے کی تو کوشش کریں، قرآن مقدس کی تلاوت تو کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں قرآن تو رکھ لیے ہیں، قرآن مقدس ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اور اونچے اونچے طاقوں پر ہم نے رکھ دیے ہیں، اونچے اونچے طاق بنا رکھے ہیں، اس میں قرآن کو رکھ دیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں ہم نے قرآن مقدس کو رکھا ہے وہاں دھول ہو۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ روزانہ ٹی وی کا ریموٹ تو صاف ہوتا ہے، روزانہ موبائل کی اسکرین صاف ہوتی ہے، گھر میں لگا ہوا ٹی وی کا اسکرین روزانہ صاف ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جہاں ہم نے قرآن مقدس رکھا ہوا ہے وہ جگہ صاف ہے یا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ادب و احترام سے بھی بہت کچھ مل جایا کرتا ہے، تو اگر قرآن مقدس کی تلاوت ہم روزانہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم قرآن مقدس کا ادب تو کریں، قرآن مقدس کا احترام تو کریں، وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کا ادب و احترام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بڑا گناہگار تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا، لوگ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس سے نفرتیں کیا کرتے تھے، دور بھاگا کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو اس خواب میں دیکھنے والے شخص نے اس سے سوال کیا کہ یار یہ تو بتا کہ تو اتنا فاسق و فاجر تھا، ہر وقت گناہ میں ملوث رہتا تھا، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے یہ سعادت کیسے عطا فرمائی ہے، کون سی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یہ بات حق ہے کہ میں گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا اور فسق و فجور میں مبتلا تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، میں اگر کہیں پر بھی قرآن مقدس کو رکھا ہوا دیکھتا تھا تو میں ادب و احترام کے ساتھ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور قرآن مقدس کو دیکھتا رہتا تھا، اللہ کی مقدس کتاب کا میں ادب کیا کرتا تھا۔ اسی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ خوش نصیبی عطا فرمائی ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ ایک مرتبہ سونے کے لیے جاتے ہیں ایک کمرے کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں وہاں قرآن مقدس رکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے قرآن کو دیکھا تو قرآن مقدس کو آپ نے اٹھایا، دوسرے کمرے کے طاق میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ آپ واپس آ کر کے لیٹ جاتے ہیں، لیکن ابھی لیٹے تھے کہ بے چینی پیدا ہو گئی، آپ کو خیال آیا کہ یہ تو قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ میں نے اپنے آرام کے لیے قرآن مقدس کو دوسری جگہ پر لے جا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ فوراً دوبارہ اٹھتے ہیں اور قرآن مقدس کو دوسرے کمرے سے لا کر جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا وہیں رکھ دیتے ہیں، خود آپ دوسرے کمرے میں جا کر کے آرام کرتے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، اس شخص نے بھی سوال کیا تھا اے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ قرآن مقدس کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو آج جتنا خیال ہم اپنا رکھتے ہیں، اپنی صفائی کا رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف و ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس جگہ پر قرآن مقدس کو رکھ رہے ہیں، جہاں قرآن رکھا ہوا ہے اور جس جزدان میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہر چیز صاف ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے اور روزانہ اس جگہ کی صفائی ہو۔ میرے عزیزو، جو انسان روزانہ پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو روزانہ صفائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس پر دھول وہاں پر زیادہ لوگ چڑھا دیا کرتے ہیں جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ نہ میرے عزیزو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، قرآن مقدس کی روزانہ تلاوت
تلاوت کرو، پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، کیسا بدلاؤ آتا ہے۔ اور اسی کی تلاوت کے صدقے میں، کیونکہ جس مکان میں، جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں اللہ کے رحمتوں انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، تمام پریشانیاں رب کریم اپنے ان بندوں کی دور فرما دیتا ہے، اور ان کی عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ آج جو ہم پستی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا ہے، قرآن کے درس کو بھلا دیا ہے، قرآن مقدس سے ہم نے دوریاں بنا لی ہیں۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج بھی قرآن مقدس کی تلاوت کو کثرت سے کرو، قرآن مقدس کے فرامین پر عمل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں بخشے گا، عزتیں عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی قرآن مقدس کی تلاوت کے صدقے میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اور ہماری قبر میں نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی پیدا ہو جائے گی۔